سليم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نہایت قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے دل کی دھڑکن پر ہے۔ جب تک انسان کے دل کی دھڑکن جاری ہے، انسان حیات ہے، اور جو انسان کی دھڑکن ختم ہو گئی دل کی، انسان کی حیات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس بات پر غور کر کے دیکھیں، انسان کے اعضائے جسم میں جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری عضو ہے وہ اس کا دل ہے۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ انسان کی زندگی میں اور انسان کے اعضائے جسم میں دل کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ صحیح درست تندرست ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے، اس میں اگر فساد آ جائے تو پھر انسانی جسم بیکار اور لغو کے درجے کی چیز ہے۔ ایک دوسری مثال سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہزارہ مرتبہ کوئی انسان بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری کی وجہ سے اطباء یہ مشورہ دے کہ بھائی آپ کے جسم سے آپ کے ہاتھ کو الگ کرنا پڑے گا، اور وہ تیار بھی ہو جائے، ہاتھ الگ کر دیا جائے، انسان جی سکتا ہے کہ نہیں جی سکتا؟ جی سکتا ہے۔ پھر اس کی بیماری نے اور جڑ پکڑی، اطباء نے کہا کہ بھائی آپ کے ہاتھ کے ساتھ آپ کے پاؤں بھی کاٹنے پڑیں گے۔ وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گیا، اس لیے کہ بغیر پاؤں کے بھی انسان جی سکتا ہے۔ وہ بیماری مزید گہری ہوئی، اطباء نے کہا کہ بھائی دیکھو اب تمہاری آنکھ یہ نکال دینی پڑے گی، اگر آنکھ رہے گی تو پھر تم جی نہیں پاؤ گے۔ وہ بندہ اس کے لیے بھی تیار ہو گیا، آنکھ نکل گئی، جی سکتا کہ نہیں جی سکتا؟ لیکن اگر اطباء نے یہ کہا کہ بھائی بیماری تمہاری اندر تک اتر گئی، اب جسم میں سے دل کو نکال دینا پڑے گا، وہ نہیں جی سکتا۔ یعنی اعضائے رئیسہ میں سے بڑے بڑے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، یہ اگر نکال دیے جائیں جسم سے تب بھی انسان کسی نہ کسی اعتبار سے جی سکتا ہے۔
لیکن اگر اس کے سینے سے اس کا دل نکال دیا جائے اور اس کے سر سے اس کا بھیجا اور برین باہر نکال دیا جائے تو پھر انسان باقی نہیں رہ سکتا، انسان جی نہیں سکتا۔ ان دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے انسان کے جو ہے جسم میں دل کی اور اس کے سر میں اس کے دماغ۔ یہ دونوں چیزیں گویا یوں سمجھیے کہ انسان کی حیات کا اس پر ایسا دار و مدار ہے کہ اگر یہ دو چیزیں انسان کے جسم سے جڑی ہوئی ہیں، بقیہ اعضاء نکال دیے جائیں تب بھی انسان کی حیات چل رہی ہے، اور باقی سارے اعضاء موجود ہوں، دل یا دماغ نکال دیا جائے تو پھر انسان حیات نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سب کو سمجھ میں آتی ہے؟ بالکل اسی طریقے سے میرے بزرگوں ہمارے لیے دین اسلام کا درجہ ہے، بالکل ہمارے لیے اسی انداز پر دین اسلام کا درجہ ہے۔ دین ہمارے لیے، ہماری حیات کے لیے، ہماری مسلمانیت کے لیے دل کا مقام رکھتا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر دین باقی ہے اور دین پر ہم چل رہے ہیں، یوں سمجھو کہ ہماری مسلمانیت والی زندگی، مسلمانیت والی حیات باقی ہے، اور اگر دین ہماری زندگیوں سے نکل جائے تو پھر ہم جیتے جی مردہ سے بھی بدتر، جیتے جی ہم مردہ ہونے سے بھی بدتر ہے۔ آج اس بات کی بڑی شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، نام کے تو مسلمان ہیں، کام کے مسلمان باقی نہیں رہے۔ اور یقین جانیے میں ابھی اس ہفتے میں دو الگ الگ ریاستوں کے دورے پر رہا، جلسوں میں گیا، دو الگ الگ ریاستوں میں، بالکل اپنے قریب میں، ایک آندھرا میں اور ایک کرناٹک میں۔ کل میرا کرناٹک میں میرا ایک جلسہ تھا اور اتوار کے دن آندھرا میں جلسہ تھا۔ میں آپ کو آنکھوں دیکھا مشاہدہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بالکل قریب میں ہمارے ریاست سے جڑی ہوئی ریاستیں ہیں، وہاں لوگوں کے اندر جو دین کے سیکھنے کا جذبہ، دین کو حاصل کرنے کی جو تڑپ ہے، الامن والحفیظ، ہمارے علاقے، ہماری ریاست اس جذبے سے تقریباً خالی ہے، مفقود ہے۔ آپ چاہے برا مانیں مگر میں یہ بات بالکل مشاہدے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں۔ وہ جو تڑپ اور وہ جو فکر اور وہ جو احساس کہ بھائی دین ہماری زندگیوں میں کیسے آئے اور ہم دین پر کیسے چلیں، ہماری زندگیاں دینداری پر کیسے آئے، ہم بھی پکے مسلمان بنے، ہماری نسلوں کی زندگیوں میں بھی دین باقی رہے۔ اس سلسلے میں ان ریاست کے مسلمان جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ تہذیب نہیں ہے جو ہمارے پاس تہذیب ہے، ان کے پاس وہ زبان نہیں ہے جو زبان ہمارے پاس ہے، ان کے پاس لیونگ سٹائل وہ نہیں ہے جو ہمارا لیونگ سٹائل ہے، ان کا سٹیٹس اتنا اونچا اور بلند نہیں ہے جتنا سٹیٹس ہمارا اونچا اور بلند ہے۔ خاک ڈالو اس لیونگ سٹائل پر، اس جینے کے طریقے پر۔ جب زندگیوں میں دین نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم موتا ہے، زبان ہوتے ہوئے، تہذیب ہوتے ہوئے، لیونگ سٹائل کے ہوتے ہوئے اور زندگی جینے کے ایک صحیح سٹیٹس کے ہوتے ہوئے آج ہمارے پاس بلڈنگیں بہت زیادہ ہیں، مال بہت اچھا ہے، اور ہم اپنی نسلوں کے لیے بینک بیلنس کا بڑا اچھا انتظام کر کے جا رہے ہیں۔
لیکن جب ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا، کل میدان قیامت میں یہی اولاد اور یہی نسل جن کے لیے آج ہم بڑی بغاوت کر کے ان کے لیے جواب پوشی کا انتظام کر رہے ہیں، کل میدان قیامت میں یہی ہمارے خلاف دعویٰ کریں گے کہ یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کر دی مگر ہمیں مسلمان بنا کر دی ہے۔ لوگوں کا ایک ازدحام، اور سننے کے لیے جب وہ لوگ بیٹھے، میں نے دیکھا واقعی جس طلب کے ساتھ اور جس طلب کے ساتھ اور جن فکروں کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے جلسوں کے اندر مظاہرہ کیا اور جس طلب کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دینداری برائے نام تو ہمارے پاس رہ گئی، حقیقی دینداری ہماری زندگیوں سے رخصت ہو گئی۔ نماز پڑھ رہے ٹھیک، مسجد میں آ رہے ٹھیک، بیان بھی سن رہے ٹھیک، لیکن ان تمام چیزوں کا جو اثر ہماری بیرونی زندگی پر ہونا چاہیے وہ اثر ہماری بیرونی زندگیوں پر نظر نہیں آتا۔ بچوں کی دینی تعلیم کی فکر، بچوں کے مسلمان باقی رہنے، ان کو مسلمان بنانے کی تڑپ، جو ایک والدین کی ذمہ داری ہے اور بڑی اہم ترین ذمہ داری ہے، آج ہمارے دل، ہمارے سینے ان ذمہ داریوں سے اور ان فکروں سے خالی ہو گئے۔ آج ہمارا مال اولاد کی تعلیم پر نہیں لگ رہا، ہمارا مال اولاد کے آگے بڑھانے کے لیے، ان کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے ان کے ایجوکیشن پر نہیں لگ رہا۔ آج ہمارا مال لگ رہا صرف ان کی شادیوں میں ہمہ اقسام کے پکوانوں پر۔ آج ہمارا مال لگ رہا بیٹی کو رخصت کرتے وقت میں کئی طرح کی چیزوں کے دے کر اس کو رخصت کرنے پر، اور حال یہ ہے کہ جب ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تو اسلامی تربیت ہونی چاہیے، خواہ بیٹیوں کی ہو خواہ بیٹوں کی ہو، تو یہ رشتے چند دنوں کے مہمان ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بیٹی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ واپس اپنے میکے میں موجود۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہوئی۔ میں بڑی سچائی آپ سے عرض کر رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں ہے میری گفتگو میں، بالکل بڑی صاف سچائی ہے۔ لاکھوں روپے ہم نے اپنی اولاد کی شادیوں میں صرف پکوان اور فنکشن ہال کے انتخاب پر لگا دیے، لیکن ان کی تربیت نہیں کی دینی اعتبار سے، ان کا مزاج نہیں بنایا کہ اپنی آگے کی زندگی کس انداز پر تم کو گزارنا ہے اور کس ماحول میں جا کر تم کو کس طریقے سے ڈھلنا ہے، کوئی مزاج ہم نے نہیں بنایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ مہنگی ترین شادیاں جو لوگوں کے درمیان میں ایک مثال بن رہی ہے، آج وہی مہنگی ترین شادیاں چند مہینوں یا کچھ سالوں کے بعد خانہ آبادی کی جگہ خانہ بربادی کا باعث بن رہی ہے۔ میرے بزرگوں غور کر کے دیکھو کہ کمی کہاں ہو رہی ہے، غور کر کے دیکھو اس بات پر کہ آخر ہمارے پاس کمی کہاں ہے۔ مجھے جو چیز نظر آئی، ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اس خیال میں یا اپنے اس نظریے میں غلط بھی ہوں، لیکن میرا اپنا ناقص تجربہ 90% جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میری بات درست ہے۔ 3 چیزوں سے مسلمانوں نے اپنا رشتہ بہت کمزور کر دیا، برائے نام کر دیا، یا پھر یوں کہیے کہ بس نام کا رشتہ باقی رہ گیا، حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جن علاقوں کے مشاہدات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان علاقوں کے اندر وہاں کے مسلمانوں کا رشتہ ان 3 چیزوں سے بڑا مضبوط ہے، بڑا گہرا ہے۔ نمبر 1 چیز جن سے مسلمانوں کا رشتہ اور بالخصوص ہماری ریاست اور ہمارے شہر کے لوگوں کا
رشتہ کمزور پڑا ہوا ہے مسجدوں سے. ہمارا رشتہ اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی مسجدوں سے بڑا کمزور ہے، بڑا کمزور. اول تو وہ جو ہماری مسلکی ایک دوری ہے، مسلکی اعتبار سے میری بات بہت توجہ سے سمجھیے. اول تو جو ہماری مسلکی دوریاں ہیں، بولے صاحب وہ مسجد فاتحہ سلام کی، فاتحہ درود کی مسجد ہے، بولے یہ مسجد، بولے نہیں یہ فاتحہ کی نہیں، یہ درود کی بھی نہیں، یہ فاتحہ مدود فاتحہ نہ درود، یہ مسجد کا معاملہ ہے. اب میں بڑی صاف بات عرض کر رہا ہوں، اور یہاں کی لوکیلٹی جو ہے ان کی جو سوچ ہے اس سوچ کے اعتبار سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ ایک بیسک فرق کر دیا گیا، اور خدا جانے کن کیا ان کے لیے الفاظ کہو کہ ان کے لیے کیا خطاب کہو، ان کے لیے کیا جملے کہو، میری زبان بھی بڑی عاجز ہے. خدا جانے کن لوگوں نے اور کن منافرت کے بیوپاریوں نے، کن فرقہ پرستی کے تاجرین نے یہ ذہن بنایا اور ایک بیسک فرق بتا دیا کہ بھائی وہ فلانی مسجد فاتحہ درود کی، اپن وہیں جانا، وہیں جے تو نماز ہوتی، وہاں جا کے نماز پڑھ کے سلام پھیرتے بھی اوپر سے میسج آ جاتا your salat is accepted. اور دوسری مسجدوں میں جہاں فاتحہ درود والا معاملہ نہیں ہے، بولے یہاں ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی، لہذا جیسے ہی یہاں پہ نماز پڑھے میسج آیا your salat is not accepted. ایسا ہے کیا؟ یہ ایک بنیادی فرق جن منافرت کے بیوپاریوں نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالا ہے، خدا کی قسم اس فرق کی وجہ سے آج ہمارے شہر میں، ہمارے علاقوں میں مساجد سے مسلمانوں کا دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں، دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں. اور جن علاقوں کا گزشتہ ہفتے سفر ہوا، نوجوانوں کو دیکھا کام کے سلسلے میں، دینی کاموں کے اندر، مسجد کے کاموں کے اندر، وہ ایک دوسرے سے مسابقت کا جذبہ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ کہ ان کو دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے، بڑی مسرت بھی ہو رہی ہے، اور اپنے علاقے کے احوال سوچ کر دل کھل بھی رہا ہے کہ اللہ یہ کیا جو ہے دوہرا پن ہے ان علاقوں کے اندر، ان ریاستوں کے اندر مسلمانوں کے نوجوان بچے مسجدوں سے جڑے ہوئے، اور ایسا بہترین انداز میں جڑے ہوئے ہیں. کوئی کام مسجد کا ہے، مؤذن کو کرنے کی ضرورت نہیں، خادم کو کرنے کی ضرورت نہیں، نوجوان بچے ایک دوسرے سے مسابقت میں آ کر کام کرنے کو تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر میرا کیا ہوا ایک ادنا سا عمل بھی میرے لیے شاید ہو سکتا ہے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا. ہمارے پاس اللہ معاف کرے اس بیسک فرق کی وجہ سے کیا نوجوان، کیا بچے، کیا بوڑھے اور کیا ادھیڑ عمر کے ہر ایک میں ایک ایسا نمایاں فرق بنایا ہوا ہے کہ صاحب وہ مسجد اپنی نہیں ہوتی، یہ مسجد ان کی ہے، یہ مسجد فلانے کی ہے، یہ مسجد ان لوگوں کی ہے، وہاں گئے تو صحیح نہیں، یہاں گئے تو غلط ہے، یہ مسجد میں گئے تو صحیح ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ ان علاقوں کے مسلمانوں کا تعلق مسجدوں سے انتہائی مضبوط ہے، اور ہماری ریاست میں اور ہمارے علاقے میں بالخصوص پنچبی وغیرہ کے علاقے میں یہ ایک نمایاں فرق جو بنا دیا گیا، اس فرق کی وجہ سے مسلمانوں کا رشتہ اللہ کے گھروں سے انتہائی درجے کمزور ہے. جمعہ میں آنے والے بھی خاص کہ مولوی صاحب وہاں بیان اچھا نہیں ہو رہا، یہاں بیان اچھا ہو رہا، یاد رکھیے
بولے وہاں خیرات اچھی ہے وہاں جائیے. اس بنیاد پر مسجدوں کا ہمارے انتخاب کا نظریہ ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ ہماری مسجدوں کے انتخاب کا جو نظریہ ہے وہ اس عنوان پر ہے. ٹھیک ہے، جمعہ کے لیے آپ نے طے کر لیا کہ صاحب فلاں علاقے میں فلاں مسجد میں بیان صحیح ہے، ذرا کچھ دین سمجھنے کے لیے کچھ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن علاقے کی اور محلے کی مسجدوں کے اندر ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں جمعے کے بعد میں وہ 10-50 روپیے ڈال دیے ہمارا کنٹریبیوشن ہو گیا. نہیں، علاقے کی محلے کی مسجد میں محلے کے رہنے والے تمام مسلمانوں کا حق ہے، اور اس بات سے ہم بڑے غافل ہیں. اس لیے ہمارے علاقوں میں مسجدوں سے ہم مسلمانوں کا، اہل محلے کا، اہل علاقے کا تعلق بڑا کمزور ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مسجد سے ہمارا تعلق اتنا زیادہ ہو. حدیث میں فرمایا گیا وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہو. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا رہتا ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہو کہ مجھے سکون ملے گا تو اس بارگاہ میں آ کر کے ملے گا. میری تمام پریشانیوں کا حل اگر مجھے کہیں نظر آ سکتا ہے یا میرے حالات درست ہو سکتے ہیں تو پروردگار عالم کی اس بارگاہ میں آنے کے بعد میرے حالات اور میرے مسائل حل ہو سکتے ہیں. فرمایا جو آدمی اس مزاج کا ہو کہ اس کا دل اللہ کے گھر میں اٹکا رہتا ہو، کل بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ آدمی کو جگہ ملے گی. یہ رشتہ ہمارا کمزور ہے جس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جس سے ان علاقوں میں مسلمانوں کا رشتہ بڑا گہرا ہے اور ہمارے علاقے میں اس دوسری چیز سے رشتہ بڑا کمزور نظر آتا ہے، وہ ہے مدارس. مساجد، مدارس، مدرسوں کا پروگرام تھا اور مدرسے کے پروگرام کے اندر گاڑیوں کی پارکنگ سے لے کر لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کر کے جلسے کا تک پہنچانا، اور جلسے کے بعد شرکائے جلسے کے لیے زہرانے اور طعام کا جو نظم تھا اس کا پورا انتظام اہل محلہ نے کیا. پکوان کے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تعاون کے اعتبار سے، پکوان کے بعد لوگوں کو کھلانے کے اعتبار سے، اور لوگوں کے کھا کر جانے کے بعد مدرسے کی صفائی کے اعتبار سے سارا کام. کوئی لیبر نہیں تھا وہاں، کوئی لیبر نہیں تھا، کوئی کام کرنے کے لیے کسی کو پیسے دے کر بلایا نہیں گیا. میں نے پوچھا، یہ کون بچے ہیں بڑے مستعدی کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں؟ بولے یہ ہمارے محلے کے بچے، اور بڑی مشکل سے ان کی عمریں 17 سے 22 سال کے درمیان کی ہیں. 17 سے 22 سال کے درمیان کی ہے، وہ بھی اسی 2026 میں ہی جی رہے. ان کے پاس بھی موبائلز ہیں، ان کے پاس بھی موبائلز ہیں، ان کے پاس بھی گاڑیاں ہیں. لیکن جب ان کے سامنے یہ عنوان رکھا گیا کہ بھئی دیکھو مدرسے کا سالانہ اجلاس ہے، لوگ آئیں گے بیانات سننے کے لیے، علماء آئیں گے بیان کرنے کے لیے، لہذا ذرا منظم انداز میں کام کرو. پارکنگ کے پاس 3-4 نوجوان کھڑے ہوئے، بولے صاحب پارکنگ ادھر نہیں ہے وہاں ہے، آپ اگر وہاں تک نہیں لے جا سکتے گاڑی، اب 2 منٹ رک جائیے. ایک نوجوان دوڑ کے آیا، ان کی گاڑی لیا، لے جا کے لائن میں رکھ کے گاڑی کی چابی نکال کے لا کے لیجیے. 2-3 نوجوان پارکنگ کے پاس، 2 نوجوان جلسہ گاہ تک پہنچانے کے لیے، اگر کوئی بڑے معمر ہیں ان کو ہاتھ پکڑ کے یا وہاں سے جلسہ گاہ تک جانے کے لیے گاڑی پہ ان کو بٹھا کے پہنچایا گیا.
اور 10 سے 12 نوجوان وہ تھے جو پکوان کے پاس، کھانے کے پاس اور کھانے کے بعد کے تمام جو فضلات تھے، جو بچی ہوئی چیزیں تھی، اس کو لے جا کے صحیح طریقے سے کوڑے دان میں ڈال کے پھر وہ پورے 15 کے 15 اور یہ ادھر کے 3 ادھر کے 2 پورے مل کے مدرسے کی صفائی۔ یہ جذبہ ہے نوجوانوں کا۔ اور آج مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ جیسے مدارس کے سلسلے میں یہ بیسک فرق ڈال دیا گیا ذہنوں میں، مدارس کے بھی اعتبار سے یہی فرق ڈال دیا گیا ہمارے علاقوں میں۔ یہ عوام نظر نہیں جو ہے اس پر ڈال رہی ہے کہ بھئی تعلیمی معیار کس ادارے کے اندر اچھا ہے، کس ادارے میں بچے جا رہے ہیں تو واقعی ان کا وقت اور ان کی عمر خراب نہیں ہوتے ہوئے وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس پر نظر نہیں ہے۔ نظر اس پر ہے کہ بھئی یہ کون سے منصب کا ہے، کس سے ملحق ہے یہ مدرسہ، کس کی شاخ ہے۔ اچھا چلا رہے تو کون چلا رہے؟ انہوں چلا رہے، غلط نہیں جانا ہو، انہوں چلا رہے، ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ جو ایک فرق میں نے بتایا آپ کو، ایک بیسک فرق نفرت کے بیوبالیوں نے اور منافقت کی تجارت کرنے والوں نے جو ذہنوں کے اندر ڈالا، اس کا نتیجہ ہے کہ جیسے مساجد سے ہماری دوری ہے، علاقے کے مدارس سے بھی ہم دور ہیں، علاقے کے مدارس سے بھی ہم دور ہیں۔ بہت کو یہ تک نہیں معلوم کہ علاقے میں کوئی مدرسہ ہے تو مدرسہ کیا چل رہا تو کیسے چل رہا، بچے آ رہے تو کب آ رہے اور کیا تعلیمی نظام ہے، کیا تعلیمی ماحول ہے، کچھ چیز کی کوئی خبر نہیں ہے، چلا رہے ہوں گے، چل رہا چلنے دو۔ نتیجہ یہ ہے کہ نام تو ہے لیکن کام کچھ نہیں، نام ضرور ہے، بورڈ بڑا اچھا خوبصورت ہے، لیکن کام کے اعتبار سے دیکھو تو کام کچھ نہیں۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہے مدرسہ، ختم بات، نہ ہمارا تعلق مسجدوں سے، نہ ہمارا تعلق مدارس سے، اور ان علاقوں کے اندر ان دونوں چیزوں سے وہاں کے مسلمانوں کا تعلق بڑا مضبوط۔ تیسری چیز جس کے تعلق کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر بھی وہی بیسک فرق ہے، اس کے اندر بھی وہی بیسک فرق ذہنوں کے اندر ڈالا ہوا ہے اور ذہنوں کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ تیسری چیز جس سے ہمارا تعلق واقعتاً مضبوط ہونا چاہیے اور جس کی واقعی بہت ضرورت ہے، وہ ہے علماء، وہ ہے علماء۔ ہمارے علاقے کی ایک بہت نامور شخصیت ہے، وہ ان 3 چیزوں کو، یعنی 3 باتوں کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں، مجھے شاید اس سے پہلے بھی کبھی کہا جمعہ کے موقع پر، کہ ایک میم والے کا 3 میموں سے تعلق ہونا ضروری ہے، ایک میم والے کا 3 میموں سے تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ ایک میم والا مسلمان میں ایک میم ہے نا بھائی، شروع میں ایک میم ہے، تو ایک میم والے کا 3 میموں سے تعلق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ 3 میموں میں پہلا میم مسجد، دوسرا میم مدرسہ، تیسرا میم مولوی۔ نہ ہمارا تعلق مسجدوں سے ہے، نہ ہمارا تعلق مدارس سے ہے، نہ ہمارا تعلق علماء سے۔ اور یاد رکھو یہی 3 وہ مرکزی چیزیں ہیں جہاں سے پورے مسلمانوں کو اسلام اور دین کی باتیں پہنچتی ہیں اور دین اور اسلام کے متعلق احکامات بتائے جاتے ہیں، اور دین کی صحیح اور سچی تصویر انہی 3 جگہوں سے پہنچائی جاتی ہے مسلمانوں کو۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا بڑا عجیب جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ وہ مسلکی فرق کی بنیاد پر ہم نے ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، 3 چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔
ان تین چیزوں میں جو دوسری چیز ہے مدارس، اس مدارس کی ایک شاخ ہے، یا یوں کہو کہ اس کا ایک چھوٹا سا پودا ہے مکتب، چھوٹا سا پودا ہے اس کا مکتب۔ مکتب کا مطلب کیا؟ وہ جو مسجد میں فجر کے بعد 1 گھنٹہ، عصر سے مغرب تک کا، یا مغرب سے عشاء تک کا، یا پھر عشاء کے بعد سے 1 گھنٹہ، یہ جو بچوں کے تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، دینی تعلیم کا، یہ ہے مکتب۔ ہمارے علاقے مکتب کی محنت سے بالکل ناآشنا ہے، اللہ ماشاءاللہ چند مسجدیں ہیں جن مسجدوں کے اندر یہ نظام ہے، ورنہ اکثر مساجد، حتیٰ کہ ہماری اس مسجد میں بھی شروع میں نظام تھا، اس کے بعد وہ نظام ختم ہوا، تو ایسے ختم ہوا کہ پھر مکتب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ امام صاحب بھی ٹیوشن پڑھانے میں مصروف ہو گئے، مؤذن صاحب بھی ٹیوشن پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ نہ اہل علاقے کو اس سلسلے میں کوئی جو ہے سمجھ آ رہی ہے بات، نہ علاقے کے ذمہ داروں کو اس سلسلے میں کوئی فکر ہو رہی ہے، نہ مسجد کے ذمہ دار اس سلسلے میں کوئی حرکت میں آ رہے ہیں۔ بولے کہ صاحب چھوڑو، جو نظام چل رہا جیسا چل رہا چلنے دو۔ یاد رکھیے، آپ کے مکتب کی اگر صحیح اور منظم انداز کی محنت ہو اور صحیح طریقے سے یہ مکاتب اگر چلائے جائیں، تو مدارس جن کی افادیت اور جن کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، وہاں سے جو کام اور جتنا کام ہو رہا ہے مکتب میں اتنا نہ صحیح، لیکن قریب قریب اس کے 50% کا کام آسانی سے ہو سکتا ہے، آسانی سے ہو سکتا ہے۔ ضرورت 2 باتوں کی ہے، ایک ہے تمام اہل علاقے کو اس سلسلے میں سر جوڑ کر بیٹھنے اور فکر کرنے کی کہ بھئی ہم اپنی مسجد میں یہ نظام چلائیں، ہم اپنی مسجد میں یہ کام کر دیں، اور اس انداز میں کام کریں کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ میری اپنی ضرورت ہے، اگر میں اس میں اپنا کچھ تعاون رکھوں گا، تعاون بولتے کچھ پیسے نہیں، تعاون بولتے کچھ پیسے نہیں آنا ذہن میں، جو مجھ سے بن پڑ سکتا ہے مکتب کے نظام کے قائم کرنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، بچوں کو لا کر شریک کروانے کے اعتبار سے ہو، یا پھر ان لوگوں کی جو ضروریات ہے پڑھنے کی لکھنے کی وہ پہنچانے کے اعتبار سے ہو، یا پھر مکتب کے مدرس کی تنخواہ کا کوئی اگر نظام دی ہے تو وہ نظام بنانے کے اعتبار سے ہو۔ اہل علاقہ اگر اس سلسلے میں فکر کر لے تو ہر مسجد کے اندر ایک منظم مکتب چل سکتا ہے۔ اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور پورے ہوش و حواس میں رہ کر بغیر کسی جوش میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی نسلوں کے لیے مساجد میں منظم مکاتب کا انتظام نہیں کیا اور اس سلسلے میں آپ نے اپنے علاقے کے مسجدوں سے، مدرسوں سے، علماء سے رابطہ نہ کیا اور یوں ہی شترے بے مہار کی طرح اپنی نسلوں کو چھوڑ دیا، اور خدا نہ کرے 1000 مرتبہ آنے والا جو زمانہ ہے فتنوں کا، اگر ان فتنوں کے دور میں ہماری نسلیں کسی فتنے کا شکار ہو جائیں، اور اللہ 1000 مرتبہ بچائے ہماری نسلیں اگر ارتداد کا شکار ہو جائیں، کل بروز قیامت آپ کے علاقے کی مسجد کا امام و خطیب کی ذمہ دار، آپ کے علاقے کی مسجد کی انتظامیہ بھی ذمہ دار، آپ کے علاقے کے مسلمان بھی ذمہ دار، آپ کے علاقے کے مدارس کے چلانے والے نظمہ بھی ذمہ دار، اور آپ کے علاقے کے اندر آ کر اپنی تقریریں اور اپنے بیانات کرنے والے علماء اور خطباء اور واعظین، یہ سارے کے سارے ان بچوں کے مرتد ہونے کے ذمہ دار ہوں گے، اور کل میدان قیامت میں اللہ ان سے اور ہم تمام سے سوال کرے گا۔ میں بہت صاف الفاظ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ کئی مرتبہ اس سلسلے میں آپ حضرات سے بڑی جو ہے
نیازمندی کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ یہ بات عرض کی کہ مسجد کا ایک سراؤنڈنگ علاقہ بنایا جائے اور اس علاقے کے جو با اثر قسم کے لوگ ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، وہ آئیں اپنی مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داروں سے، امام سے، خطیب سے بیٹھ کر بات کریں، بولے صاحب یہاں مکتب چلائیں گے اپن، یہاں کام کریں گے اپن۔ آپ کو بڑی حیرت ہوگی جس علاقے میں جا کر میں نے جو مشاہدہ کیا، معلوم ہوا فجر کے بعد سے لے کر 1 گھنٹہ تعلیم بالغان کا انتظام ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں، بڑی عمر کے لوگ، کام پر جانے والے، ملازمت پر جانے والے، بڑے بڑی عمر کے لوگ، داڑھی والے، سفید ریچھ، قاعدہ لے لے کے آ کے بیٹھ رہے مول صاحب کے پاس، مول صاحب پڑھا رہے اور وہ پڑھ رہے۔ فجر سے 1 گھنٹے کا یہ نظام تعلیم بالغان کا، 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک کا جو وقت ہے، اس میں گھریلو خواتین اور بڑی عمر کی عورتوں کے لیے قرآن سیکھنے کا انتظام، پھر اس کے بعد عصر سے مغرب تک ایک شفٹ، مغرب سے عشاء تک دوسری شفٹ، بچوں کے مکتب کا انتظام، پھر عشاء کے بعد میں 1 گھنٹہ تعلیم بالغان کا انتظام۔ اب آپ غور کرو کہ محلے کا ایسا کون سا فرد ہے جو بچ گیا قرآن کی تعلیم سے؟ بڑے بھی اس کے اندر، بوڑھے بھی اس کے اندر، بچے بھی اس کے اندر، عورتیں بھی اس کے اندر۔ ہمارے شہر میں اور ہمارے علاقے میں یہ نظام کیوں نہیں قائم ہو سکتا؟ صرف اور صرف اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ 1 نیم والے کا ان 3 نیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تعلق کوئی کرنا بھی نہیں چاہ رہا، تعلق کوئی لینا بھی نہیں چاہ رہا۔ بولے ہمارے تو رتوئی لگو، ہم اپنی دنیا میں مست ہیں۔ تو پھر یاد رکھنا کہ وہ جو میدان قیامت میں ہماری نسلوں سے متعلق سوال ہوگا، اس سوال کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، ماں باپ بھی ہوں گے، اور علاقے کے تمام بااثر لوگ ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سبھی حضرات سے جو خاص اس علاقے کے، اس محلے کے، ان اطراف و اکناف کے رہنے والے ہیں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے میں عاجزی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ماحول میں دیکھ کر آیا ہوں، خدا کے واسطے وہ ماحول آپ اپنے علاقے میں پیدا کیجئے، کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے پورے علاقوں کو دین سپلائی ہوا ہے، دین پہنچا ہے، اور دین جاننے والوں کا ایک بڑا طبقہ ہمارے اسی علاقے کا حصہ ہے۔ ہم سب کچھ رکھتے ہوئے محروم ہیں، اور وہاں ان علاقوں میں صحیح معنی میں سہولیات نہ ہونے کے باوجود بھی وہ علاقے شاد و آباد ہیں۔ اس لیے میری بات پر خدا کے لیے توجہ کیجیے، انتظامی کمیٹی سے لیے اور بولیے آپ کہ ہم اس سلسلے میں یہ انتظام کر سکتے ہیں، ہم بچوں کو لانے کے انتظام کریں گے، ہم اس کے اخراجات کے انتظام کریں گے، ہم جو ہم سے ہو سکتا ہے جو خدمت، اگر آپ نے یہ کام کیا، اللہ کے یہاں آپ کا یہ عمل تا قیامت ایک اجر کا ذریعہ بن جائے گا، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ اور اگر نہیں کیا تو کل اللہ کے یہاں مجھے، آپ کو اور تمام علاقے والوں کو جواب دینا ہے، اس جواب کی تیاری بھی یہیں سے کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح معنی میں مکاتب کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی ضرورت اور اس کی افادیت کو محسوس کرنے اور اس کو قائم کرنے کے سلسلے میں جو محنتیں ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔